اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد گفتگو چل رہی تھی نبی کو پہچاننے کے کیا راستے ہیں یا اثبات نبوت کے کیا راستے ہیں، کیا طریقے ہیں، کس طریقے سے ہم پہچانیں گے کہ دعوی نبوت کرنے والا اپنے دعوے میں سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ تین راستے ہیں، تین طریقے سے، تین راستوں سے آپ ادعائے نبوت کی صداقت کو یا اس کے کذب کو سمجھ سکتے ہیں۔ نمبر ایک، جمع قرائن۔ ٹھیک ہے، جمع قرائن میں جو شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اس کی پوری زندگی کا حیات کا جائزہ لیا جائے گا، سب کچھ دیکھا جائے گا، ٹھیک، اسے پیام کو دیکھا جائے گا، مرتبہ کا کس مقام پہ، کس جگہ پر، کن لوگوں کے درمیان تبلیغ کر رہا ہے، اس کے اخلاقیات دیکھے جائیں گے، اس کے عقائد، اس کے نظریات دیکھے، تمام چیزوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ اگر کہیں کسی طریقے کا کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی کمی نظر نہیں آئے گی، بلکہ جو خصلتیں، جو عادتیں، جو چیز خصوصیات نبیوں کے اندر ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں اس کے اندر مل رہی ہیں، اس سے ہمیں اطمینان ہو جائے گا کہ اس کا دعویٰ کیا ہے، سچا ہے۔ دوسرے، موجودہ نبی اگر اپنے بعد کے نبی کی شناخت بتا کر جاتا ہے، معرفی کرا کر کے جاتا ہے، تو جو لوگ موجودہ نبی پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ وہ شخص جس کی معرفی کرا کر کے گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر اگر موجودہ نبی کی بتائی ہوئی خصوصیات پائی جا رہی ہیں تو اس سے اطمینان ہو جائے گا کہ ہاں بھائی یہ نبی ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا راستہ اور تیسرا طریقہ معجزہ ہے۔ معجزہ نبوت کی دلیل ہے۔ عام طور سے انبیاء علیہم السلام اللہ کی جانب سے جو معجزے لے کر کے آتے تھے ان معجزوں کے ذریعے سے اپنی نبوت کا اثبات کرتے تھے، اپنی نبوت کو ثابت کرتے تھے۔ قرآن مجید کی آیات کا اگر آپ جائزہ لیں تو آپ کو ملے گا کہ لوگ بھی انبیاء سے معجزہ طلب کرتے تھے۔ جب کوئی نبی نبوت کا دعویٰ کرتا تھا تو لوگ اس سے معجزے کا مطالبہ کرتے تھے، کہتے ٹھیک ہے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول یا نبی ہوں تو آپ یہ کام کر کے دکھائیں، معجزہ، غیر عادی عمل۔ کبھی کہتے تھے یہ درخت جو دکھ رہا ہے سامنے اس درخت کو آپ بلا کر کے دکھائیں۔ کبھی کہتے تھے چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھائیں، کبھی کچھ ہزاروں قسم کے معجزے موجود ہیں۔ تو لوگ بھی نبیوں سے معجزے طلب کرتے تھے اور انبیاء علیہ السلام بھی کیا ہے جواب میں معجزہ دکھاتے تھے۔ البتہ ہمیشہ لوگوں کی طرف سے جو معجزے کا مطالبہ ہوتا تھا وہ ادعائے نبوت کے ثبوت کے طور پہ طلب نہیں کرتے تھے، کبھی کبھی مسخرے کے لیے، ہنسی کے لیے، مذاق بنانے کے لیے بھی معجزہ کہتے تھے کر کے دکھاؤ۔ تو ظاہر سی بات ہے جب ادعائے نبوت کرنے والے کو اس بات کا علم ہو جاتا تھا کہ معجزے کی درخواست ان کی طرف سے صرف اور صرف سرگرمی کے لیے ہے، تماشا کے لیے ہے، دل بہلانا چاہتے ہیں، ہنسی اڑانا چاہتے ہیں، تو ظاہر سی بات ایسے موقع پہ تھوڑی نہ بھی معجزہ دکھائے گا۔ معجزہ لوگوں کا دل بہلانے کے لیے تھوڑی ہے، معجزہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے تھوڑی ہے۔ تو یہ ایک بات ہوگی۔ اس کے بعد پھر اب آئے گا معجزہ کی تعریف۔ معجزہ کسے کہتے ہیں، معجزے کی تعریف کیا ہے، فی الحال اس کو دیکھ لیتے ہیں پھر معجزے کی تعریف میں چلیں گے۔ پیغمبران الہی عموماً کرے کہ انبیاء الہی جو اللہ کے
نبی اور رسول ہوتے تھے عموماً عام طور پر معجزے آوردے نبوت خیشرا، ٹھیک، جو نبوت کے معجزے اپنے ساتھ لے کر کے آئے تھے برائے مردم ثابت بھی کردن، وہ ان معجزے کو ثابت کرتے تھے یا معجزوں کے ذریعے سے اپنی نبوت کو ثابت کرتے تھے۔ اللہ نے ہر نبی کو کچھ نہ کچھ معجزہ دیا ہے۔ نبی جو معجزہ لے کر کے آتا تھا، نبی اس معجزے کے ذریعے سے اپنی نبوت کو ثابت کرتا تھا۔ از آیات قرآن کریم استفادے میں شبہ، قرآن مجید کی آیتوں سے استفادہ ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ مردم از پیامبران درخواست معجزے میں کردن، کہ لوگ نبیوں سے معجزے کی درخواست کرتے تھے، نبیوں سے معجزہ طلب کرتے تھے۔ بہرگاہ ان درخواست انہا بے انگیز حقیقت جوئی بو، اور جب لوگوں کی یہ درخواست کون سی معجزے کی، ٹھیک، حقیقت جوئی کی نیت سے ہوتی تھی، حقیقت طلبی کے لیے ہوتی تھی، تو پیامبران آن را پاسخ میدادن، اس کا جواب دیتے تھے۔ جب نبی کو یہ علم ہو جاتا تھا کہ یہ معجزہ حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے طلب کر رہے ہیں، یہ حقیقت جاننا چاہتے، یہ سچائی جاننا چاہتے، یہ پتہ لگانا چاہتے ہیں کہ واقعی میں سچا نبی ہوں یا نہیں ہوں، تو جب حقیقت جوئی کے لیے لوگوں کی طرف سے معجزے کی درخواست ہوتی تھی تو نبی معجزہ دکھاتا تھا۔ البتہ در بسیاری از موارد، کہنے کہ البتہ بہت سارے مقامات پر مشرکان برائے تمسخر، جو مشرک تھے وہ تمسخر کے لیے، ہنسی اڑانے کے لیے، سرگرمی دل بہلانے کے لیے، وہ انگیزہ نادرست دیگر اور دوسرے برے ارادے اور غلط نیتوں سے، پس از اتمام حجت از سوئے پیامبر، جب نبی کی طرف سے اتمام حجت ہو جاتی تھی، یعنی نبی جب معجزے کے ذریعے سے اپنی نبوت کو ثابت کر دیتا تھا، اتمام حجت جب ہو جاتی تھی تو اس کے بعد بھی مشرکین غلط ارادے اور غلط نیت سے کیا کرتے تھے، پیغمبروں سے، نبیوں سے معجزے کی درخواست کرتے تھے۔ حقانیت کے روشن ہو جانے کے بعد، اتمام حجت کے بعد دوسرے غلط ارادوں سے جب مشرکین کیا ہے دوبارہ معجزے میں طلبیدن، دوبارہ معجزہ جب طلب کرتے تھے، ایک مرتبہ دکھا دیا، اب حق روشن ہو گیا، ایک بار معجزہ دکھا دیا، نبوت کا اثبات ہو گیا، اب پھر کہہ رہے ہیں معجزہ دکھاؤ، اب ظاہر سی بات ہے اب دوبارہ معجزہ کس لیے کہہ رہے ہیں، یقیناً کوئی غلط نیت ہے، تمسخر ہے، دل بہلانا ہے، خوش ہونا ہے، جو بھی، تو تبعیض کی در ان موارد، تو یہ تو فطری چیز ہے کہ اس طریقے کے مواقع اور اس طریقے کے موارد میں کہ جب اتمام حجت اور حقیقت کے روشن ہو جانے کے بعد جب دوبارہ غلط نیت سے مشرکین معجزے کا مطالبہ کرتے تھے تو بخواست آنان وقعی نہاد نمشو، تو پھر ان لوگوں کی درخواست پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی تھی، بخواست آنان جو وہ چاہتے تھے کہ معجزہ دکھایا جائے، وقعی نہاد نمشو، کوئی وقت نہیں دی جاتی تھی، کوئی اہمیت اس کو نہیں دی جاتی تھی، وقعی نہاد نمشد یعنی اہمیت نہیں دیتے تھے نبی، وہ معجزے تازہ ظہور نہیں کر اور نیا معجزہ ظاہر نہیں کرتے تھے۔ اللہ ہر درخواست پہ اگر نبی معجزہ دکھانے لگے تو یہ تو ہر دم معجزہ ہی معجزہ کہیں گے کہ بھائی دکھاؤ، بھائی ایک مرتبہ معجزہ دکھائے مسئلہ حل ہو گیا، حقانیت کا علم ہو گیا، حقیقت روشن ہو گئی، حجت تمام ہو گئی، پتہ چل گیا کہ اب یہ نبی ہے، اب یہ کیا جدھر سے گھوم پھر کے آؤ، ہاں بھائی ذرا یہ خاک ہے اس کو سونا بنا دو، سوکھا ہوا درخت ہے ذرا اس پہ پھل لگا دو، دن ڈوب گیا ہے ذرا سورج پر سے نکال دو، ٹھیک ہے۔ میدانیم کی پدیدہائی کی در جہان، ہاں تعریف معجزہ، اب یہ ایک اہم چیز ہے، اس کو آپ سمجھیے
معجزے کی تعریف کہہ رہے کہ معجزہ اعجاز کا اسم فاعل ہے. اعجاز کیا ہے مولانا؟ مصدر ہے، باب افعال ہے نا. عاجز اور ناتوان کر دینا، عاجز اور ناتوان بنا دینا، یہ مصدر ہے. اسی کا اسم فاعل ہے معجزہ، ناتوان کرنے والا، عاجز کرنے والا، حیرت میں ڈال دینے والا. ٹھیک ہے. اصطلاح میں، علم کلام کی اصطلاح میں معجزہ کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے کہ معجزہ ایسا عادت کے خلاف خارق العادہ عمل ہوتا ہے جو خدا کے ارادے سے جو شخص نبوت کا دعوے دار ہے وہ دکھاتا ہے یا اس کے ذریعے سے عمل میں آتا ہے، وجود میں آتا ہے. دیکھیں تاریخ میں کچھ بنیادی چیزیں ہیں، ان بنیادی چیزوں کو سمجھیے. نمبر 1، معجزہ ایک خارق العادہ عمل ہوتا ہے، عادت کے خلاف. بس جو چیز عادت کے مطابق ہو وہ معجزہ نہیں ہو سکتی، جو عادت کے مطابق ہو وہ معجزہ نہیں ہو سکتا ہے نا. پانی میں شکر ملا کے کچی چائے ڈال دو، چائے بن جائے تو یہ معجزہ تھوڑی ہے، تو عادت ہمارا ہے نا. پانی میں شکر رنگ ڈال کے شربت بنا تو کہو کہ معجزہ کر دیا میں نے، یہ معجزہ تھوڑی. چھٹے امام کی خدمت میں جس سے ایک شخص آیا، سڑی ہوئی مٹی ڈبے میں رکھ کے لے کے آیا تھا اور کہا کہ میں خالق ہوں. کہا کیسے خالق ہوں؟ کہا دیکھو میں نے یہ کیڑے پیدا کیے. کہا اگر تو خالق ہے تو یہ بتا دے اس میں نر کتنے ہیں، مادے کتنے ہیں. یہ تو عادت ہے، یہ ایک فطری چیز ہے کہ جب مٹی سڑتی ہے کچھ اس طریقے کے وہ ہوتے ہیں، یعنی مادے ہوتے ہیں کہ جن کو سڑا لیا جائے. ٹھیک ہے. آٹا آپ رکھ دو، آٹا سڑ گل جائے گا. مردہ رکھ دو کوئی، سڑ گل جائے گا، اس میں کیڑے کو بخود پیدا ہو جائے گا. یہ معجزہ تو یہ کیا ہے؟ عادت ہے، طبیعت ہے یہ. ٹھیک ہے. تو معجزہ ہمیشہ عادت کے خلاف. سوکھے ہوئے پیڑ پہ پھل نہیں لگتے، سوکھے ہوئے پیڑ پہ پتیاں نہیں ہوتی ہیں. سوکھا ہوا پیڑ اگر ہرا بھرا ہو جائے تو ایک لمحے میں عادت کے خلاف. غیر جاندار چیزیں راہ نہیں چلتی ہے، راستے نہیں چلتے، وہ اپنی جگہ پہ ثابت ہوتے. درخت کبھی دیکھا یہ درخت اپنی جگہ چھوڑ کے کہیں دوسری جگہ گیا ہو نا؟ یہ اس کی عادت ہے. اگر آپ اپنے اشارے پہ درخت کو متحرک کر دیں، بلا لیں اپنے پاس، یہ کیا ہو جائے گا؟ سورج نکلتا ہے، یہ اس کی عادت ہے. اور جب اس کا ڈوبنے کا وقت ہوتا ہے ڈوب جاتا ہے، یہ اس کی عادت ہے. ڈوب گیا اب پھر اپنے وقت پہ ہی نکلے گا. لیکن آپ وقت سے پہلے اگر اسے نکال دیں تو یہ عادت کے خلاف ہے. تو ایک یہ بنیادی چیز ہے معجزے میں کہ معجزہ ہمیشہ عادت کے خلاف ہوتا ہے. ایک معجزہ ارادے پروردگار سے عمل میں آتا ہے، وجود میں آتا ہے. معجزہ دکھانے والا اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے معجزہ نہیں دکھاتا ہے. معجزہ دکھانے والا قدرت الہی سے معجزہ دکھاتا ہے. قدرت الہی اگر درکار نہ ہو، قدرت الہی اگر اس خارق العمل عادت میں شریک اور شامل نہ ہو، اس کی مشیت نہ ہو، اس کا ارادہ نہ ہو، نہیں ہو سکتا. انسان میں یہ شکتی نہیں. بنانے والا ہی، خلق کرنے والا ہی کسی کو تصرف کی قدرت دے سکتا ہے نا. تو یہ دوسری بنیادی چیز. تیسری، معجزہ ہمیشہ دعوی نبوت کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے پیش کیا جاتا ہے. دعوی نبوت کے ثبوت میں معجزہ دکھایا جاتا ہے. دعوی نبوت کے ثبوت میں اگر کوئی شخص اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے خدا کے ارادے سے غیر عادی عمل انجام دیتا ہے تو اسے معجزہ کہا جائے. لہذا
نبیوں کے زمانے میں، نبی کی حیات میں اگر کوئی کسی نے کیا ہے نبوت کی دلیل نہیں مانگی ہے، ٹھیک ہے، اپنی نبوت ثابت نہیں کرنی ہے، اور وہ خارق العادہ عمل انجام دے رہا ہے تو اسے معجزہ نہیں کہیں گے۔ حتیٰ امام جو خارق العادہ عمل انجام دیتے ہیں، معجزہ مخصوص انبیاء ہے، نبی سے مخصوص ہے، اور وہ بھی کب؟ جب نبوت کا اثبات کرنا ہو۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ تیسری بنیادی چیز ہے کہ نبی ہمیشہ اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے جو غیر خارق العادہ عمل انجام دیتا ہے اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ نہ یہ کہ مثال کے طور پہ امام حسن اور امام حسین نے کہا ہمارا انگور کھانے کا دل کر رہا ہے، نبی کریم نے بغیر موسم کے بغیر فصل کے لا کر کے سامنے رکھ دیا تو آپ کہیں کہ معجزہ ہے۔ اپنی نبوت ثابت کرنے کے لیے تھوڑی یہ عمل انجام دیا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ علم کلام کی اصطلاح میں، عقیدے کی زبان میں جس چیز کو معجزہ کہا جاتا ہے اس میں یہ بنیادی چیزیں ہونی چاہیے۔ جن میں یہ بنیادی چیزیں ہوں گی اسے معجزہ کہا جائے گا۔ اصطلاحی معجزہ یاد رکھنا، کیا لغوی معجزہ تو ہو سکتا ہے لیکن اصطلاحی معجزہ ایک یہ تین چیزیں ہونی چاہیے معجزے میں۔ اصطلاحی معجزے میں تین بنیادی چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، جو عمل انجام دیا جا رہا ہے وہ عمل خارق العادہ ہو، عادت کے خلاف ہو، خلاف عادت، خلاف طبیعت، روزمرہ والی چیز نہ ہو، ٹھیک ہے، یا عادتاً جو عمل انجام پاتا ہے وہ نہ ہو، عادت کے خلاف ہو، ہے نا؟ پتھر بولتے نہیں ہیں، پتھر کی زبان نہیں ہوتی ہے، پتھر بے جان ہے، پتھر اگر بولنے لگے تو اس کو کہا جائے گا معجزہ، ہے نا؟ پانی ہمیشہ جاری رہتا ہے، بہتا ہے، ٹھیک ہے، پانی کے اوپر کوئی چل نہیں سکتا ہے، پانی پہ اگر چلنا ممکن ہوتا یہ ندیوں کے اوپر پل تھوڑی بنائے جاتے، ہے نا؟ لیکن اگر کوئی عصا مار کر کے پانی کے اوپر راستہ بنا لیتا ہے تو یہ اس کا معجزہ ہے۔ بیمار اور مریض کو شفا کے لیے دوا کی ضرورت ہوتی ہے، یہ عادی ہے۔ اگر کسی کی آنکھ خراب تھی، ڈاکٹر نے آپریشن کر دیا یا دوا دے دیا، اس کے دوا یا آپریشن کے ذریعے سے آنکھ صحیح ہو گئی تو آپ اس کو معجزہ تھوڑی کہیں، یہ تو طریقہ کار ہے، یہ تو عادت ہے۔ کسی نے بغیر علاج کیا اپنا ہاتھ خالی مس کر دیا، نابینا آنکھ بینا ہو گئی، یہ عادت کے خلاف، اس کو کہیں گے معجزہ۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اصطلاحی معجزے میں جو عمل انجام پاتا ہے، جو معجزہ ہوتا ہے وہ خارق العادہ ایک۔ دوسرے جو خارق العادہ عمل انجام پاتا ہے، وجود میں آتا ہے، وہ مشیت پروردگار سے ہوتا ہے، وہ ارادہ پروردگار سے ہوتا ہے۔ اب ادھر آپ چلے آئیں گے وظائف کی دنیا میں تو بہت سارے لوگ وظائف کے ذریعے سے کچھ طاقتیں حاصل کر لیتے ہیں، روحانی عمل کے ذریعے سے، کیا ہے روحانی طاقت، اور شیطانی عمل کے ذریعے سے شیطانی طاقت ہے، وہ بھی ایک طاقت ہوتی، وہ بھی خارق العادہ عمل کر دیتے ہیں، ہے نا؟ لیکن بات سنیں، چلے ادھر جلدی سے وقت تمام ہو گیا۔ تو یہ ایک دوسری چیز کہ خدا کے ارادے سے۔ تیسرے دعویٰ نبوت کے ثبوت میں پیش کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو معجزہ اس میں فاعل اعجاز ہے، اعجاز کا اس میں فاعل ہے، اور لغت میں معجزہ کا معنی ہے ناتوان یافتن یا ناتوان ساختن، عاجز پانا یا عاجز کر دینا۔ لیکن اصطلاح میں معجزہ کہا جاتا ہے امر خارق العادی کے، ایسا خارق العادہ عمل، ایسا خلاف عادت کام کہ بے ارادے خداوند، جو خداوند متعال کے ارادے سے از کسی کے مدعی پیمبر است، ایسے شخص سے کہ جو نبوت کا دعوے دار ہے، سر میزنت وجود میں آتا ہے۔
یا انجام پاتا ہے۔ چلے یہاں رہنے دے، کل انشاءاللہ جو ہے